بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Kamran Ahmad and I am a professional graphic designer with 3 years of experience. آج سے ہم سٹارٹ کریں گے گرافک ڈیزائننگ. تو گرافک ڈیزائننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کیا ہے. واٹ از گرافک ڈیزائننگ؟ So graphic designing is the art and practice of combining text, images and other visual elements to communicate ideas and messages effectively. تو آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرافک ڈیزائننگ ویژول کمیونیکیشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم ٹیکسٹ، امیجز اینڈ ادر ویژول ایلیمنٹ مطلب آئٹمز ہو گئے، کلرز ہو گئے، یہ سب ملا کر جو ڈیجیٹل فارم میں جو چیز بنتی ہے اس کو ہم ڈیزائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائنر کا کام کیا ہے. تو گرافک ڈیزائنر کا کام یہی ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل اپنا برانڈ کھولتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس کو لوگو کی ضرورت ہوگی، لوگو ڈیزائن کی یا پھر کسی اور چیز کی. تو وہ جو تھنکنگ کرتا ہے، جو کنسیپٹ بناتا ہے کہ میرا جو برانڈ ہے اس کا لوگو یہ ہوگا، مطلب پوسٹر ایسا ہوگا، بینر ایسا ہوگا، اس کا جو تھنکنگ ہوتا ہے اور جو کنسیپٹ ہوتا ہے اس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتا ہے گرافک ڈیزائنر. تو گرافک ڈیزائنر کا کام یہی ہوگا کہ وہ آپ کا جو تھنکنگ ہے، کنسیپٹ ہے، اس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتا ہے. اس کو ہم گرافک ڈیزائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں دو طرح کے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایڈوبی السٹریٹر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایڈوبی فوٹوشاپ، ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ مین ڈفرینس بٹوین ایڈوبی السٹریٹر اینڈ ایڈوبی فوٹوشاپ، ٹھیک ہے. تو السٹریٹر ویکٹر بیس سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اور فوٹوشاپ جو ہے وہ راسٹر بیس سافٹ ویئر ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویکٹر کیا ہے اور راسٹر کیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویکٹر ڈیزائن کی، ٹھیک ہے. تو ویکٹر گرافک آر میڈ اپ آف پاتھس ڈیفائنڈ بائی میتھمیٹیکل ایکویشن وچ میکس دیم انفائنیٹلی اسکیلیبل وداؤٹ لوزنگ کوالٹی. تو سمپل الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس ویکٹر ڈیزائن کو، ویکٹر جو گرافکس ہوتے ہیں، اس کو ہم جتنا بھی زوم کرے یا جتنا بھی اس کو ریسائز کرے اس کی کوالٹی لوز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہ جتنا ہی بڑا کیا جائے یا پھر زوم کیا جائے اس کی کوالٹی وہی ہوتی ہے، اس کی کوالٹی لوز نہیں ہوتی. تو اس کو ہم ویکٹر ڈیزائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے جو فائلز ہوتے ہیں وہ ہے اے آئی فائل مطلب ایڈوبی السٹریٹر فائل، ای پی ایس فائل ہوتے ہیں، ایس وی جی ہوتے ہیں، پی ڈی ایف فائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب ہم سٹارٹ لیں گے ایڈوبی السٹریٹر کا تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ ایڈوبی السٹریٹر فائل کیا ہوتا ہے، اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے، ای پی ایس کیا ہوتا ہے، ایس وی جی کیا ہوتا ہے، اور پی ڈی ایف کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یوز فار، اس کی یوزیج کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں کون کون سے کام ہوتے ہیں ایڈوبی السٹریٹر میں، مطلب ویکٹر بیس کون کون سے کام ہوتے ہیں. تو اس میں لوگوز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگو ڈیزائن ہوتا ہے، آئیکنز بنتے ہیں، السٹریشن بنتے ہیں. السٹریشن مین جو کارٹونش ٹائپ کی چیزیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم السٹریشن کہتے ہیں. ٹیکسٹ بیس ڈیزائن اس میں ہوتا ہے. ٹیکسٹ بیس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹیکسٹ بیس ڈیزائن کیا ہوتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہو ڈیزائن بیسٹی، اسٹائلش، ونٹیج، یہ اسٹائلش ہوتے ہیں نا، ٹیکسٹ بیس ڈیزائن ہے یہ سب. تو یہ سارا کام ہم ایڈوبی السٹریٹر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ایڈوبی السٹریٹر کا جو ٹیوٹوریل سٹارٹ ہوگا تو ہم اس میں پڑھیں گے اس کو. اس میں ہوتا ہے پرنٹ ڈیزائن. پرنٹ ڈیزائن میں آتا ہے بزنس کارڈ، بل بورڈ، سائنیج، لیٹر ہیڈ ڈیزائن، یہ سب ہوتا ہے. بزنس کارڈ کو تو آپ جانتے ہوں گے، بل بورڈ کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بل بورڈ کیا ہوتا ہے. بل بورڈ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے کالجز کے سامنے زیادہ تر دیکھے ہوں گے تو اس طرح کے بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے، تو اس کو ہم بل بورڈ ڈیزائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے سائنیج. تو سائنیج بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا. تو اس کو ہم سائنیج کہتے ہیں. یہ دیکھو، یہ اکثر انسٹیٹیوٹ کے سامنے جو لگے ہوتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں
یہ کورسز ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، سائنیج ڈیزائن ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہے. کین بی ریسائز ٹو اینی ڈائمینشن وداؤٹ لوزنگ کوالٹی. تو اس میں وہی بات کہہ رہا ہے کہ اس کو جتنا بھی ریسائز کیا جائے یا پھر زوم کیا جائے اس کی کوالٹی لوز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ کام ایڈوبی السٹریٹر میں ہوتا ہے. اور اس کے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یہ فائل سائز اکثر آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی آیا ہوگا کہ فائل سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو جس نے فوٹو شاپ یوز کیا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ اسمال فائل سائز کیا ہوتا ہے. تو اسمال فائل سائز بھی یہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایزیلی ایڈیٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو شیپس ہوتے ہیں، کلر ہوتے ہیں، وہ ایزی ایڈیٹیبل ہوتے ہیں، مطلب ہر وقت آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں لیئرز نہیں ہوتے، اس میں چینج ہو سکتا ہے ایزیلی، ٹھیک ہے. اور اس میں ایڈوبی السٹریٹر اور کورلڈرا یہ سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. یہ دونوں سافٹ ویئر ویکٹر بیس کام کرتا ہے. کورلڈرا تو بہت پرانا ہے، اس کی جگہ اب ایڈوبی السٹریٹر کام کرتا ہے. جو کام کورلڈرا میں ہوتا تھا اب وہ کام ایڈوبی السٹریٹر میں ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا ایڈوانس ہو گئے ہیں، تو اس لیے کورلڈرا کو زیادہ تر لوگوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں راسٹر بیس. راسٹر گرافک آر میڈ اپ آف پکسل tiny dots where each pixel has a fixed color value. When zoomed in or enlarged too much, they lose quality and become pixelated. تو آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ راسٹر گرافک اس گرافکس کو کہتے ہیں کہ یہ پکسل بیس کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب ہر پکسل کا اپنا کلر ویلیو ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہم زوم کریں یا پھر لارج کریں، مطلب اس کا سائز بڑا کریں، تو یہ پکسلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پکسلیٹڈ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھو، یہ ایک پکچر ہے، میں اس کو زوم کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو میں زوم کرتا ہوں تو یہ دیکھو اس کی کوالٹی خراب ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کی کوالٹی کتنی خراب ہو گئی، تو یہ پکسلیٹڈ ہو گئی. تو یہ زیادہ تر کام ہم فوٹو شاپ میں کرتے ہیں. یہ پکسلیٹڈ ہو گیا تو یہ کام راسٹر بیس کا ہے. تو راسٹر بیس کام سارا فوٹو شاپ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں بھول گیا، میں آپ کو ویکٹر کا ایگزامپل نہیں دکھایا میں آپ کو ایک لوگو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اب لوگو ہے، یہ ایڈوبی السٹریٹر میں ہوا ہے. تو اگر میں اس کو زوم کروں، ٹھیک ہے، میں نے اس کو زوم کیا تو اس کی کوالٹی خراب نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ دیکھو میں نے اس کو کتنا زوم کیا، اس کی کوالٹی خراب نہیں ہوگی. تو یہ ویکٹر بیس کام کرتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو پکچر دکھایا یہ پکسلیٹڈ ہو گیا. تو یہ کیا ہوگا، یہ راسٹر بیس امیجز ہے، ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں فائل ٹائپس. تو اس میں جے پی جی امیجز ہوتے ہیں، پی این جی، جی آئی ایف، بی ایم پی، پی ایس ڈی وغیرہ. تو ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں، ٹھیک ہے. اس کا ٹینشن نہ لو آپ. یوز فار فوٹوگرافرس. فوٹوگراف جو پکچر کیپچر کرتے ہیں، تو اس کو اگر آپ زوم کرو تو آپ کو واضح دکھے گا کہ یہ جب زوم کرو یا پھر انلارج کرو تو یہ پکسلیٹڈ ہوتا ہے، مطلب اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیجیٹل پینٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پینٹنگ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور ویب گرافکس، سوشل میڈیا پوسٹ جو آپ نے فیس بک پر پوسٹ دیکھے ہوں گے، یہ سارا کام فوٹو شاپ میں ہوتا ہے. ڈیٹیل ٹیکسچر بیس ورک، ٹھیک ہے، جو ڈیٹیل ورک ہوتا ہے تو یہ کام راسٹر بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایڈوانٹیج: بیسٹ فار ڈیٹیل اینڈ کمپلیکس کلر امیجز، ٹھیک ہے. جس امیج میں کلر زیادہ ہو یا پھر ڈیٹیل زیادہ ہو، یہ سارا کام راسٹر بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹیل کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. وائڈلی سپورٹڈ اکراس پلیٹ فارم. زیادہ تر پلیٹ فارم، زیادہ تر نہیں، بہت زیادہ 70-80% جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. راسٹر بیس جو کام ہوتا ہے. آئیڈیل فار فوٹو ایڈیٹنگ. فوٹو ایڈیٹنگ بھی فوٹو شاپ میں ہوتا ہے، مطلب وہ راسٹر بیس کام ہے تو وہ فوٹو شاپ میں ہی ہوتا ہے. اور اس میں جو سافٹ ویئر یوز ہوتی ہے وہ ہے ایڈوبی فوٹو شاپ، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں ویکٹر اور راسٹر کا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ویکٹر کیسے ہوتا ہے اور راسٹر کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو، یہ ویکٹر ہے، امیج ایک ہے، سرکل دونوں ایک ہے، مطلب لیکن آپ دیکھو ڈفرینس دونوں میں. ویکٹر
یہ اس طرح ہوتا ہے، مطلب یہ کوالٹی لوز نہیں کرتی، ٹھیک ہے. اور راسٹر جو ہے وہ پکسلیٹڈ ہوتی ہے. یہ ایجز دیکھو اس کے، یہ ڈاٹس کی شکل میں یا نظر آئیں گے یا پھر برکس کی شکل میں، تو یہ کوالٹی خراب کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رہا ہمارا فرسٹ کلاس. انشاءاللہ سیکنڈ کلاس میں ہم پڑھیں گے ایڈوبی السٹریٹر، اور ایڈوبی السٹریٹر کا ہم انٹرفیس پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کہ اس میں فائل سائز کیسا ہوتا ہے، پکسل کیسے کہتے ہیں، انچز، ملی میٹر، اور RGB کلر کیا ہوتا ہے، CMY کے، یہ سارا ہم پڑھیں گے انٹرفیس میں. تو نیکسٹ کلاس میں ہم انٹرفیس پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لائک بٹن دبا دیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ آنے والے ہر کلاس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے.